الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ ارے جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر استاد محترم اور میرے ہم سفر ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کا میرا موضوع علم دین کے بارے میں ہے۔ سامعین محترم، آیت مذکورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ سامعین محترم، علم والے اور بغیر علم والے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ علم ایک روشنی ہے اور جہالت ایک تاریکی ہے، تو روشنی اور جہالت برابر نہیں ہو سکتی، جیسا کہ اجالا اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا۔ سامعین، علم وہ دولت ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا، علم وہ خزانہ ہے جو کبھی گم نہیں ہو سکتا۔ سامعین محترم، علم تاریک دلوں کو منور کر دیتا ہے، علم انسان کو مذہب بنا دیتا ہے، انسان علم سے اپنے بڑوں کا ادب کرنا سیکھتا ہے، انسان علم سے اپنے والدین کے مراتب کو پوچھتا ہے، انسان علم سے حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے، انسان علم سے مدبر ہوتا ہے، مفکر ہوتا ہے، مفسر ہوتا ہے، دانشور کہلاتا ہے، شریعت کو پہچانتا ہے، عظمت انبیاء کو پہچانتا ہے، الغرض اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ سامعین محترم، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یعنی علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ سامعین محترم، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان علم دین حاصل کرے گا تو خود سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی کوشش کرے گا اور اپنی اولاد کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی تاکید کرے گا۔ اسی طرح اگر عورت علم دین حاصل کرے گی تو اپنی اولاد کی اسلامی طریقے پر پرورش کرے گی اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئے گی۔ سامعین محترم، اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، یعنی جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا جب تک وہ گھر واپس نہیں آیا اللہ کے راستے میں ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، علم دین حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ سامعین محترم، اسی طرح علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے زیادہ وزنی ہوتی ہے۔ کل قیامت کے دن جب شہیدوں کا خون علماء کی قلم کی سیاہی سے تولا جائے گا تو علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے زیادہ وزنی ہوگی، اس لیے کہ شہید اپنی جان کو راہ خدا میں ختم کر دیتا ہے اور شہادت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن علماء کے قلم کی سیاہی قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ سامعین محترم، عالم کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو مشکات شریف وجود میں آتی ہے، عالم کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو ترمذی شریف کی شکل اختیار کرتی ہے، عالم کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو فتاوی عالمگیری کا وجود ہوتا ہے، عالم کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو الدولۃ الملکیہ ثبوت علم غیب پر ایک پہاڑ قائم ہو جاتا ہے۔
عالم کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو قوم کو کنزُل ایمان کا تحفہ ملتا ہے. عالم کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سرمایہ حیات فتح و رزق کی شکل میں ملتی ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے بشعل راہ ہے. عالم کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بخاری شریف کا ایک انمول خزانہ ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے زیادہ قیمتی ہے. سامعین محترم، علم دین کا بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے اپنے خاندان اپنی اولاد کو علم دین سکھائیے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنا اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.